آج فیض احمد فیض کی جس نظم پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے زندہ کی ایک شام۔ زندہ کہتے ہیں قید خانے کو یا جیل کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیض احمد فیض کی بہت ساری زندگی جیل میں گزری، تو ممکن ہے کہ جیل کی کسی شام انہی لمحوں میں یہ نظم ان پر اتری ہو۔ نظم بہت خوبصورت ہے، ہم آپ کے سامنے اس کے الفاظ، مشکل الفاظ اور اس کے شعروں کا مطلب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مختلف بند ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے آپ کو بتا سکیں۔ تو پہلا شعر ہے: شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات۔ پہلے آپ مطلب سمجھ لیجئے۔ پیچ و خم کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھے میڑے۔ پیچ کہتے ہیں کسی چیز کے گھومنے کو، اور خم کا بھی تقریباً یہی مطلب ہوتا ہے، ٹیڑھا پن۔ اب اس میں جو انہوں نے ستاروں کا پیچ و خم کہا ہے، تو اس کی آپ مثال یوں لے لیجئے کہ جب ستارے آسمان پر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ترتیب میں نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک سیدھی لائن یا اسٹریٹ لائن میں ہوں، اگر آپ انگریزی میں کہہ لیں تو، بلکہ کوئی ستارہ کہیں ہوتا ہے، کوئی ستارہ کہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کو ستاروں کا پیچ و خم کہا ہے۔ اور زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، اور جب آپ سیڑھیاں اترتے ہیں تو آپ ایک دم ہی نہیں اترتے، بلکہ آپ ایک ایک قدم رکھ کر اترتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اترتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شام ہو گئی ہے اور ستارے آسمان پر دکھائی دینے لگے ہیں، اور دھیرے دھیرے رات اتر رہی ہے، یعنی دھیرے دھیرے رات ہو رہی ہے۔ یہ منظر نامہ ہے، انہوں نے یہ ایک آپ کے سامنے شام کے وقت کی سینری آپ کو پیش کی ہے، آپ کو دکھائی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک شاعر جب شام ہوتی ہے اور شام کے بعد دھیرے دھیرے رات ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سوچتا ہے۔ اگلا شعر ہے: یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ صبا کہتے ہیں ہوا کو، بلکہ جو بہت ہلکی ہوا چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ منظر اپنی جگہ ہے کہ آسمان پر ستارے نمودار ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ رات ہو رہی، یعنی شام جا رہی ہے اور رات آ رہی ہے، اور بہت ہی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور وہ اتنی یعنی اس ہوا کے چلنے کا انداز ایسا ہے جیسے کسی نے آپ کے کان میں پیار کی بات کہہ دی ہو۔ پیار کی بات ظاہر ہے کہ بہت دھیرے سے اور بہت آہستگی سے ایک سرگوشی میں کہی جا سکتی ہے۔ تو اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ بہت ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور اس ہوا کی مثال انہوں نے ایسے دیے جیسے کسی نے آپ سے پیار کی کوئی بات کہہ دی ہو۔ اگلا شعر ہے: صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں۔ صحن آپ سب جانتے ہیں آنگن کو کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی کہتے ہیں، پاکستان میں بھی کہتے ہیں، اور زندہ ابھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ قید خانے کو یا بندی خانے کو یا جیل کو کہتے ہیں۔ اور اشجار جمع ہے شجر کی، شجر کا مطلب ہوتا ہے پیڑ یا درخت، اور سر نگوں کہتے ہیں سر جھکائے ہوئے، اور محو کہتے ہیں مشغول، یا انگریزی میں کہہ لیجیے تو بیزی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ آگے چل کر اگلے شعر میں پتہ چلے گا کہ جو اشجار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صحن زندہ کے بے وطن اشجار انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو جیل خانے کا صحن ہے یا باہر کا کھلا ہوا حصہ ہے، اس میں کچھ درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بے وطن اشجار جو فیض صاحب نے کہا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اصل میں تو
پیڑ کی جو جگہ ہے وہ آزاد کھلی فضا ہے یا جنگل ہیں یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان پر کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو. قید سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی جگہ بند نہ ہو. لیکن یہ چونکہ درخت جیل خانے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ان کو انہوں نے بے وطن کہا ہے. یعنی یہ بھی اپنے وطن سے دور ہیں, کسی جنگل میں نہیں ہے, کسی کھلی جگہ میں نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے وطن سے دور کر کے اس جیل خانے میں لگا دیے ہیں. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ سرنگوں محو ہیں بنانے میں, یعنی سر جھکائے ہوئے ہیں اور یہ بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ دامن آسماں پہ نقش و نگار. اب دامن آسماں انہوں نے کیا کہا, کیوں کہا ہے؟ دیکھیے, پہلے وہ آسمان کے جو بہت ہی اونچا حصہ تھا جس میں کہ ستارے تھے اور جہاں سے احساس ہو رہا تھا کہ اب رات ہونے والی ہے, تو یہاں پر یہ درخت کیا کر رہے ہیں؟ یہ سر جھکائے ہوئے آسمان کے دامن پر کچھ نقش و نگار بنا رہے ہیں. یعنی نقش نگار یعنی تصویریں بنا رہے ہیں یا کچھ نشانات بنا رہے ہیں. اب وہ آپ سوچیں گے کہ دامن آسمان پہ نقش و نگار کیسے بنتے ہیں, تو آسمان کے اس حصے کی بات کی ہے فیض صاحب نے جو کہ بتدریج یا آہستہ آہستہ زمین سے قریب ہو جاتا ہے, جسے ہم افق بھی کہتے ہیں. تو جب آپ درختوں کو دیکھتے ہیں اور ان درختوں کے پس منظر میں آسمان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ درخت آسمان کے اس حصے میں کوئی تصویر بنا رہے ہیں. تصویر یہ بنا رہے ہیں کہ وہ درخت آپ کو آسمان کے اس حصے کے پس منظر میں دکھائی دے رہے ہیں. شانہ بام پہ دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دستے جمیل. شانہ کہتے ہیں کاندھے کو, بام کہتے ہیں اونچی جگہ کو. بام آپ انگریزی میں کہہ دیجیے تو گیلری کو بھی کہتے ہیں, بالکنی کو بھی کہہ سکتے ہیں, یا کوئی ایسی اونچی جگہ کو آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ زمین سے بلندی پر ہو. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس پورے منظر نامے میں؟ فیض صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہوا یہ ہے کہ اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ کو مہرباں چاندنی کا دست جمیل دکھائی دیتا ہے. مہرباں چاندنی یعنی ہلکی ہلکی چاندنی, اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو, جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ چاندنی اوپر کی طرف پھیل گئی ہے, یعنی آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو چاندنی دکھائی دینے لگی ہے. دیکھیے, یہ سارا زندہ کی ایک شام ہے. اس میں شاعر نے درختوں کے حوالے سے, ستاروں کے حوالے سے, ہوا کے حوالے سے, پیڑوں کے حوالے سے اور آسمان کے مختلف بدلتے ہوئے رنگوں کے حوالے سے بات کی ہے. تو اب انہوں نے چاندنی پر بھی بات کی ہے کہ اب جو چاند ہے وہ بھی ابھر آیا ہے اور آہستہ آہستہ شام پھیلتی جا رہی ہے. یعنی چاندنی ہر طرف چھٹکی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو اونچائی یا بلندی ہے اس کے شانے پر یا اس کے کاندھے پر چاندنی نے اپنا خوبصورت ہاتھ رکھ دیا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم. تھوڑا سا اس کا ہم ذرا لمبا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے دوست یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تشریح بہت لمبی ہو جاتی ہے. اب ان کو کوئی کیا بتائے کہ تشریح کا مطلب ہی بات کو کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے, تو ہماری کوشش کے باوجود بھی بات لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم. اب اس میں آپ دو لفظ شاید آپ کو بہت مشکل لگ رہے ہوں, ایک آب اور ایک نجوم. دیکھیے, آب کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے پانی, لیکن آب چمک کو بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا آب و تاب یعنی بہت چمکیلا, اور نجوم جو ہے وہ جمع ہے نجم کی, اور نجم کہتے ہیں ستارے کو. تو خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم, تو کہتے یہ ہیں کہ زمین پر جو مٹی ہے یا زمین کہہ لیجیے, خاک سے مراد ان کی یہاں پر زمین ہی ہے, اس میں ستاروں کی جو چمک ہے وہ بھی اس میں گھل گئی ہے, یعنی وہ اس میں مل گئی ہے.
تو ستاروں کی جو ہلکی ہلکی روشنی ہے وہ بھی زمین پر اب پڑنے لگی ہے، اور نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، عرش آسمان کو کہتے ہیں، اور نیل سے مراد یہاں پر دریائے نیل نہیں ہے، بلکہ نیل سے مراد ان کی نیلا آسمان ہے۔ تو نیلے آسمان پر رات جو ہے، چاندنی جو ہے وہ پھیل گئی ہے، اور آسمان کی جو نیلاہٹ ہے یا آسمان کا جو نیلا رنگ ہے وہ اس روشنی کے ساتھ مل گیا ہے، یعنی وہ نور جو چاندنی کی وجہ سے ہوا اور عرش کی وہ نیلاہٹ، وہ دونوں آپس میں مل گئی ہیں۔ سبز گوشوں میں نیلگوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سبز گوشوں سے فیض صاحب کی کیا مراد ہے؟ تو سبز گوشوں سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے اشجار کا یعنی پیڑوں کا درخت کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سین زندہ ہے یا جو جیل خانہ ہے اس میں کسی اپنی کوٹری سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سبز گوشے ہیں، یعنی جو چمن ہے یا جو درختوں والی جگہ ہے، اس میں نیلے رنگ کے سائے ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے کسی کے دل میں فراق یار کا درد جاگ جائے۔ آپ گھبرائیے مت، ابھی ہم اس کو بالکل کھول کر آپ کے سامنے ایک ایک چیز اس کی واضح کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سبز گوشوں میں نیلگوں سائے اب لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے۔ لہلہانے کا مطلب ہوتا ہے ہلکی ہلکی ہوا میں کسی چیز کے ہچکولے لینا یا جھولے لینا۔ اب اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی ہے کہ کسی عاشق کا محبوب یا اس کی معشوق اس سے اگر بچھڑ جائے تو اس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، ایک لہر اٹھتی ہے دل میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ اس سے بھی لطف لیتے ہیں، یعنی اس لہلہانے سے بھی وہ لطف لیتے ہیں، یعنی محبوب کی جدائی کا جو درد ہوتا ہے وہ درد بھی ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو جو نیلگوں سائے انہوں نے بات کی تھی، یعنی جو ان کا احساس ہے جب وہ چاندنی رات میں ان درختوں کی طرف یا اس سبزے کی طرف دیکھتے ہیں جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ نیلے رنگ کے سائے وہاں پر ہوں۔ یہ چاندنی سے بھی ہو سکتا ہے، درختوں کے ہلنے سے بھی، جب چاندنی میں وہ ہلتے ہیں تو ان کا جو سایہ ہوتا ہے یا ان سے جو شیڈوز بنتے ہیں، آپ انگریزی میں اگر کہہ لیجیے اور ہمیں بھی اجازت دیں کہنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے نظر آتے ہیں جیسے انسان کے دل میں اپنے محبوب کا درد رہ رہ کر اٹھتا ہے۔ یہ تمام منظرنامہ اس نظم کے پہلے حصے کا تھا۔ اب اس نظم کا جب انہوں نے یہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ پورا سینیریو آپ کو انہوں نے دکھا دیا، تو پھر وہ اس کے دوسری طرف آتے ہیں جو ان کا خاص موضوع ہے۔ دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل۔ پہم کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، جاری، کنٹینیوس۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت جب کہ یہ منظرنامہ میرے چاروں طرف ہے، یعنی چاندنی بھی ہے، ستارے بھی ہیں، بہت اچھی ہوا بھی چل رہی ہے اور درخت بھی ہولے ہولے جھوم رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ احساس ہے کہ زندگی اس وقت کتنی اچھی ہے، کتنی میٹھی ہے، یعنی اس منظر نے میری زندگی کو کتنا خوبصورت بنا لیا ہے۔ لیکن ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل۔ اس میں سوائے کامراں کے اور کچھ مشکل لفظ نہیں ہے۔ کامران کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اتنی خوبصورت ماحول میں اور اتنے خوبصورت منظرنامے کا ایک حصہ بنا بیٹھا ہوں اور میرے چاروں طرف حسن ہی حسن قدرت کی طرف سے بکھرا پڑا ہے،
تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ ہر طرف ظلم پھیلا رکھا ہے، جو ظلم کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر، تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ یعنی کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بے شک جو محبوب کے ملنے کی جگہ ہے، جلوہ گاہ مثال یعنی وصال، یعنی وہ جگہ جہاں پر محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بجھا بھی چکے تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے ہمیں قید و بند میں ڈالا تو آپ نے ہم سے صرف ہماری آزادی چھینی، یعنی آپ نے ہمیں عام لوگوں کی طرح باہر ملنے جلنے، گھومنے پھرنے، خوشی کرنے سے آپ نے ہمیں روک دیا۔ لیکن آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہمارا دل بہلانے کے لیے، ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی قدرت نے بہت کچھ پیدا کر رکھا ہے، اور وہ سب کچھ جس کا ذکر ابھی ہم اوپر کر چکے ہیں۔ یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کچھ شمعیں جل رہی ہوں، آپ ان کو بجھا دیں، لیکن اگر چاندنی رات ہو تو وہاں آنے والی روشنی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ چاند کو بجھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس شعر کا یعنی یہ جو 3-4 آخری مصرے ہیں، ان کا مطلب بہت طویل بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس پس منظر میں جائیں کہ فیض احمد فیض اپنی شاعری کی وجہ سے کس لیے معتوب ٹھہرے تھے، ان کو کیوں بہانے سے بار بار قید کر دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ جو ایک طرح سے آپ چیلنج کہہ لیجئے کہ انہوں نے ظالموں کو چیلنج کیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، میری زندگی سے تم یہ خوشیاں جو قدرت کی طرف سے مجھے ملی ہیں، ان کو میری زندگی سے تم نکال نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ محبوب سے ملاقات کی جگہ میں تم ساری شمعیں بجھا دو کہ یہ محبوب سے نہ مل سکے، لیکن تم چاند کو نہیں بجھا سکتے، چاند کو گل نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، یہ فیض احمد فیض کی زندہ کی ایک شام نظم سے ہم نے آپ کے لیے ایک انتخاب لے کے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فیض کی کسی اور نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔